السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی جس اسٹریم میں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس جو ورچوئل مجلس ہے اس میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مجلس کے ذریعے سے اپنے کردار میں اصلاح کرنے والا، اپنے علم میں اضافہ کرنے والا بنائے۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جوئے کے دلدل میں نوجوان، کیونکہ ہماری اسٹریم خاص طور پہ نوجوانوں سے متعلق ہے، ان سے متعلق مسائل سے متعلق ہے، تو اس وقت آج کے نوجوان جن بہت بڑے بڑے فتنوں کے شکار ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے جوئے کا فتنہ۔ یعنی جوا معاشرے میں ہر زمانے میں عام رہا ہے، لیکن آج کے دور میں جس طرح سے جوئے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جوئے کی جو بہت ساری نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں، اور جوئے کو عام انسان کے لیے جتنا ایکسیسیبل بنا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی جوئے کی لت میں مبتلا ہے۔ ہم نے اس دور سے پہلے والا دور بھی دیکھا تھا، یعنی جو ڈیجیٹل جوئے کا دور شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی مختلف شکلوں میں سماج اور معاشرے کے اندر جوئے کھیلے جاتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ممبئی کے مختلف علاقوں میں خاص قسم کے علاقے ہوتے تھے جہاں پر خاص قسم کی جوئے کھیلے جاتے تھے۔ مٹکا ہوتا تھا، اسی طرح سے پتیوں کا جوا کھیلا جاتا تھا۔ لیکن آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایسے علاقے جہاں پر جوؤں کا کاروبار ہوتا تھا، وہ علاقے گندے علاقے مانے جاتے تھے۔ شریف لوگ ان علاقوں میں جانا تو دور کی بات ہے، ان علاقوں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ عام طور پہ شراب خانے ہوتے تھے، اور ان شراب خانوں کے اندر جوؤں کا بھی کاروبار ہوتا تھا، اور جوا کھیلنے والے معاشرے میں شریف اور اچھے لوگ نہیں مانے جاتے تھے۔ جواری معاشرے میں ویسا ہی بدنام ہوتا تھا جیسے شرابی بدنام ہوتا ہے۔ جوا کھیلنا کوئی قابل تعریف چیز نہیں تھی۔ ایسے لوگ معاشرے کے اچھے لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ کسی بھی لڑکی کی شادی اگر کسی ایسے آدمی سے طے ہو جائے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جواری ہے، تو ایسی شادیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ ایسے لوگوں کو معاشرے میں پسند نہیں کرتے تھے۔ جوا کوئی قابل تعریف چیز نہیں تھی، شرفا کا کام جوا نہیں تھا، کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب میں جوے کو بری نظر سے دیکھا گیا ہے۔ انسانی عقل بھی جوے کو ایک گندی چیز سمجھتی ہے، جیسے شراب کو ایک گندی چیز سمجھتی ہے، اور ہمارے دین میں تو بہرحال جوا حرامی ہے۔ آج کے دور میں شیطان کیا کرتا ہے نا، شیطان کسی گناہ کو جب اللہ لوگوں کی نظر میں مقبول بنانا چاہتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے گندگی کا، اس ٹیگ کو ہٹانے کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو اچھے اچھے عنوانات دے دیتا ہے۔ ہر زمانے میں شیطان کی یہی ٹرک رہی ہے گناہوں کو مقبول بنانے کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جیسے زنا ہے، بدکاری ہے، زنا اور بدکاری کو اگر مقبول بنانا ہے معاشرے کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے زنا کا نام لے کر کے زنا کو مقبول نہیں بنایا جا سکتا ہے، فحاشی کا نام لے کر کے فحاشی کو مقبول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو شیطان نے زنا اور فحاشی کو مقبول بنانے کے لیے معاشرے میں کیا کیا، اس نے معاشرے میں زنا کا نام تبدیل کر دیا۔ اس نے زنا کو فرینڈشپ کا نام دے دیا، اس نے زنا کو لیو ان ریلیشن کا نام دے دیا، اس نے فحاشی کو فیشن کا نام دے دیا۔ تو شیطان کی یہ ٹرک رہی ہے ہمیشہ گناہوں کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے۔ جوئے کے حوالے سے بھی کیا ہوا کہ جوئے کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس کو نئے نئے نام دے دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر فینٹیسی کرکٹ ایک خوبصورت سا نام دے دیا گیا، گیم آف اسکلز نام دے دیا گیا جوئے کو۔ یعنی اصلاً تو وہ جوا ہی ہے جیسے پرانے زمانوں میں جوا ہوتا تھا، لیکن شیطان نے اس کو کہہ دیا کہ یہ دماغ کا کھیل ہے، اور اس کو دماغ سے کھیلا جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جوا کھیلنے کے لیے آپ کو ایک خاص مقام پہ جانا پڑتا تھا، اور وہ خاص مقام گندے لوگوں کا مقام ہوتا تھا۔ جوا کھیلنے والے بھی شریف لوگ نہیں ہوتے تھے، جوا کھلانے والے بھی شریف لوگ نہیں ہوتے تھے۔ عام طور پہ غنڈے قسم کے
جرائم پیشہ افراد ہوتے تھے جو مٹکے چلاتے تھے. ممبئی والے اگر اس کو سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ جب میں مٹکا بول رہا ہوں تو کس قسم کے علاقے اور کس قسم کا جو ہے نا کاروبار اس سے مراد ہے. تو یہ اس کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ کون ہوتے؟ تو جو گینگسٹر ہوتے تھے، شرابی ہوتے تھے، جرائم پیشہ افراد ہوتے تھے، یہی لوگ جوا کھیلتے تھے اور یہی لوگ جوا کھلواتے تھے. جوا کھیلنے والے عام طور پہ کون لوگ ہوتے تھے؟ شرابی لوگ ہوتے تھے، جرائم پیشہ ہوتے تھے، چوری چکاری کرنے والے، لوگوں کا مال لوٹنے والے، ایسے ہی لوگ جوا کھیلتے تھے. شریف لوگوں کا کام جوا کھیلنا نہیں تھا. تو اس دور میں لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس دور میں شیطان نے یہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے جو ایک ٹیگ جوئے پر لگا ہوا تھا کہ یہ معاشرے کے برے لوگوں کا کام ہے، اور معاشرے میں سوسائٹی کے جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ذلیل صفت لوگ مانے جاتے ہیں، جوا وہی لوگ کھیلتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے، تشہیر کے ذریعے سے یہ ٹیگ جوئے پہ سے ہٹا دیا. بڑے بڑے کرکٹرز جن کو لوگ اپنا بھگوان تک مانتے ہیں، بڑے بڑے ہیرو جو فلم انڈسٹری پر راج کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے جوئے کی تشہیر کرائی جا رہی ہے. اور اس تشہیر کا ایک نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ جو ایک عیب کی بات مانی جاتی تھی کسی زمانے میں جوا کھیلنا، وہ عیب اب معاشرے اور سوسائٹی کے کانسیپٹ سے، اس کے ذہن سے اس عیب کو نکال دیا کہ جوا کھیلنا کوئی عیب کی بات ہے. اور اس کو باقاعدہ جوے کو یہ بتا کر کے پروموٹ کیا گیا کہ یہ بھی ایک قسم کا کاروبار ہے، یہ کم سے کم ایک قسم کی اسکل ہے جوا کھیلنا. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جوا کھیلنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں نوجوان. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس جوئے کی لت میں مسلم سماج کے بہت سارے نوجوان ملوث ہیں. الگ الگ جگہوں سے یہ خبریں آتی ہیں، مختلف علاقوں کا جب ہندوستان میں دورہ میں کرتا ہوں، کبھی بنگال کا علاقہ ہے یا بہار کا علاقہ ہے، یو پی ہے، مہاراشٹر کے مختلف علاقے ہیں، تو جو مسلسل نوجوانوں سے متعلق شکایتیں ملتی ہیں، اس میں سے شکایت یہ ملتی ہے کہ نوجوان بہت بری حد تک کے جوئے کی لت کا شکار ہیں. اور اس میں خاص طور پہ آن لائن جو بیٹنگ ایپس ہوتے ہیں، ڈریم 11 ہے، رمی سرکل ہے، اور تین پتی ایپس ہیں، اور فینٹیسی کرکٹ کے جو مختلف ایپ آتے ہیں، اسی طرح سے کلر پریڈکشن کے ایپ ہے، نمبر پریڈکشن کے ایپ ہیں، لوڈو ہے، کیرم ہے، اس قسم کے مختلف جو آن لائن گیمز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پہ جوا کھیلا اور کھلایا جا رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ یہ خاص طور پہ ہمارا پروگرام نوجوانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارا مقصود یہ ہے کہ ان مخصوص مسائل پر بات کی جائے جس میں آج کا ہمارا نوجوان ملوث ہے، اس لیے آج کے اس پروگرام میں جوے کے اس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جوا کس کو کہتے ہیں. جوا اصل میں کیا ہے؟ شریعت میں جوے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے. ایک تو الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میسر، یعنی جوے کے لیے ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے میسر، اور ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے قمار. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس میں میسر کہا گیا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم پہلے جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے جوے کے لیے قرآن مجید کے اندر، اس کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں. میسر، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے. میسر اصل میں یسر سے بنا ہے، اور یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی. ان مع العسر یسرا، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے. تو یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اسی سے میسر بنا ہے. تو میسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسر کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ جوے میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ جوے میں آدمی جو پیسہ کماتا ہے وہ آسانی سے کما لیتا ہے. وہ ایک آسان سی کمائی ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی اسکل نہیں سیکھنی پڑتی، کچھ پروڈکٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی کو وہ کوئی نہ سامان بیچ رہا ہے نہ کوئی سروس دے رہا ہے، بس اس نے پیسہ لگا کر کے پیسہ کما لیا ہے. اور اس کو جس کا اس نے پیسہ لیا ہے اس کو اس نے کچھ دیا نہیں اس کے بدلے میں. تو کیونکہ یہ رقم آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے اس کو میسر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آسانی سے حاصل ہونے والی رقم ہے. حدیثوں میں جوے کو قمار کہا گیا ہے، اور عام طور پہ عربی میں جب جوے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے قمار کا لفظ آتا ہے. قمار یہ بڑے قاف جس کو ہم کہتے ہیں قمار، قمر سے بنا ہے. اور قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، تو اسی سے قمار بنا ہے. اچھا، اب چاند کا جوے سے کیا تعلق ہے؟ چاند کا آپ نے مزاج کیا دیکھا ہے؟ چاند جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے 29ویں یا 30ویں کے بعد، جو پہلا چاند ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. پھر وہ چھوٹا چاند کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے مہینہ گزرتا جاتا ہے وہ چھوٹا چاند آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں میں پہنچ کر کے وہ چاند مکمل بڑا ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی مہینہ ختم ہونے لگتا ہے وہ چاند کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا 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 یہاں تک کہ اماوس کی رات آ جاتی جس میں وہ چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے.
اب اس چاند کا جوئے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی عرب کے لوگ کسی چیز کا نام رکھتے ہوئے نا وہ بڑی باریکی کا خیال رکھتے تھے. تو جوے کو قمر سے کیوں تشبیہ دی گئی، جوے کو چاند سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ جوا کھیلنے والے کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. اکثر جوا کھیلنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی رقم لے کر کے پہلے جوے میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اور پیسہ بڑھتا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر جوے میں صرف آدمی ہارے تو پھر وہ جوا نہیں کھیلے گا، کبھی نہ کبھی وہ جیتتا بھی ہے. تو پیسہ بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرے مال میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بڑھا ہوا پیسہ ہے وہ بھی پھر وہ ہارنا شروع کرتا ہے اور گھٹتے 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 وہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو رقم اس نے لگائی تھی اور جو پیسہ اس نے کمایا تھا وہ سارا کا سارا گوا دیتا ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹ کی حالت بھی نا اماوس کی رات کی طرح ہو جاتی ہے جہاں پہ اس کا جو بیلنس ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. یہی صورتحال جو چاند کے ساتھ ہوتی ہے وہی صورتحال جوا کھیلنے والے کے مال کے ساتھ ہوتی ہے کہ کبھی اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں اس مال کے ذریعے سے میں نے بہت فائدہ اٹھا لیا. لیکن آخر میں یہی ہوتا ہے کہ جوا کھیلنے والا بھی آخر میں جا کر کے خالی ہاتھ لوٹتا ہے. مطلب آپ نے معاشرے میں بہت سارے جوا کھیلنے والوں کو دیکھا ہوگا تو کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی جوا کھیل کر کے کروڑ پتی بن جائے، بہت پیسہ کما لے. یہ ملینز میں کوئی ایک آدمی ہو جاتا ہے جو کبھی کوئی لاٹری جیت گیا یا کبھی اس نے جو ہے وہ کسی فینٹیسی کرکٹ میں کوئی 1 کروڑ روپیہ کما لیا. لیکن آخر میں جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ جو لاٹری جیت جاتے ہیں یا جو بہت پیسہ کما لیتے ہیں وہ بھی آخر میں جا کر کے ان کا بھی اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ بھی وہ شکار ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوے کے عادی ہوتے ہیں. اور ایک آدمی جب جوے کا عادی ہو جاتا ہے تو جو اس نے پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ بھی اس میں لوٹا دیتا ہے. یعنی آپ جا کر کے گوگل پہ باقاعدہ سرچ کریں اور معلوم کریں کہ جن لوگوں نے کسی زمانے میں ملینز آف ڈالر کی ان کو لاٹری لگی تھی یا انہوں نے جوئے میں اس کو کمایا تھا آخر میں ان کا کیا ہوا. تو آپ کو 10 لوگوں کی کہانی مل جائے گی جنہوں نے بہت کمایا لیکن وہ بچا نہیں، وہ جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اس کو قمار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ چاند کی طرح یہ کبھی بڑھتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے میں نے کما لیا لیکن آخر میں اس کا انجام اماوس کی رات ہی کی طرح ہوتا ہے. تو یہ جوے کے نام ہے. اس کو میسر بھی کہا جاتا ہے، اس کو قمار بھی کہا جاتا ہے. جوا اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جوا کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے اصطلاحاً ایسے مالی معاملے کو جوا کہتے ہیں جس میں آدمی پیسہ لگانے کے بعد تردد میں ہوتا ہے کہ یا تو اس کا پیسہ ڈوبے گا یا تو بہت فائدہ اس کو حاصل ہوگا. یعنی علماء نے اس کی تعریف کی کل معاملۃ مالیہ یدخل فیہ المرء ما ترددہ فیہا بین ان یغرم او یغنم، کہ ہر ایسا مالی معاملہ ہوتا ہے جس میں آدمی پیسہ لگانے کے بعد اس کو دو میں سے کوئی ایک چانس ہوتا ہے. اگر وہ جیت، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زائد کئی لوگ ایک جگہ پر پیسہ لگاتے ہیں، ضروری نہیں کہ دو ہی لوگ جوا کھیلنے والے ہوں، جوا کھیلنے والے ایک سے زائد افراد ہو سکتے ہیں. پیسہ لگانے کے بعد دو میں سے ایک چانس ہوگا، یا تو جو پیسہ آدمی نے لگایا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا یا پھر یہ کہ جو پیسہ لگایا اس سے کہیں زیادہ پیسہ اس کو ملے گا. یعنی اما غانم و اما غارم. فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ اس نے لگایا ہے یا تو غانم ہو جائے گا، غنیمت پائے گا اور بہت زیادہ مال اس کو مل جائے گا، جو اس نے لگایا اس سے زیادہ بھی مل جائے گا. وہ اما غارم، یا پھر یہ ہوگا کہ جو پیسہ اس نے لگایا وہ پیسہ بھی اس کا ڈوب گیا. اب کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کام تو ہم کاروبار میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسہ لگاتے ہیں تو کبھی ہم کو پروفٹ ملتا ہے کبھی ہمارا لاس ہوتا ہے. لیکن کاروبار میں اور تجارت میں اور جوے میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. کاروبار میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں تو ڈیل میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ منافع حاصل ہوتا ہے. جب کوئی آپ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سامان خرید رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے دونوں طرف کا منافع یقینی ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف سے ایک چیز لے کر کے ایک چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں. مثلا میں کسی کے پاس گیا جوتا خریدنے کے لیے، اب میں نے جوتا خریدا تو میں نے اس کو پیسہ دیا، اس کے بدلے میں نے جوتا لیا. میرا پیسہ گیا لیکن پیسہ جانے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا، میں نے پیسہ دیا تو مجھ کو جوتا ملا. جس نے مجھ کو جوتا بیچا ہے اس کا جوتا اس کے ہاتھ سے گیا لیکن ایسا نہیں کہ وہ نقصان میں ہے، اس کو اس کے بدلے میں پیسہ ملا. تجارت میں کیا ہوتا ہے دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. اب وہ پیسہ میں نے لگا، وہ جوتا خریدنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس جوتے کو میں کہیں مارکیٹ میں بیچنے جاؤں تو مجھ کو وہ فائدہ نہ مل سکے. یعنی 100 روپے کا جوتا میں نے خریدا، اب نقصان اس میں میرا نہیں ہوا، اس ڈیل میں میرا نقصان نہیں ہوا. میں نے 100 روپے کا جوتا خرید لیا، نقصان ہونے کا امکان کب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوتا میں بیچنے جاؤں تو مجھے نقصان ہو. لیکن یہ جو عقد میرا ہوا تجارت کا اس میں میرا نقصان نہیں ہوا. میں نے پیسہ دیا تھا اور پیسے کے بدلے میں مجھے جوتا مل گیا، سامنے والے نے جوتا دیا، جوتے کے بدلے میں اس کو پیسہ مل گیا، تو نقصان نہیں ہوا کسی طرف میں. جوے میں کیا ہوتا ہے جوے میں دونوں طرف میں سے کسی ایک بندے کا نقصان لازمی ہوتا ہے.
اگر میں نے آپ سے کوئی معاملے میں شرط لگائی اور اس پر ہم نے پیسہ لگا دیا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تو میں 1,000 دوں گا, نہیں ہوا تو آپ 1,000 دینا. اب دونوں نے پیسہ لگا دیا. اب اس میں کیا ہوگا, یا تو جو میں نے لگایا ہے دو میں سے کسی ایک کا جائے گا, یعنی اما غانم و اما غارم. ہم نے کسی چیز پر شرط لگا دی, مان لیجیے کرکٹ کھیلنے ہم جا رہے ہیں اور ہم نے 5,000 روپے جمع کر دیا اور ہم نے کہا کہ اگر فلاں ٹیم جیتی تو کیا ہوگا, مجھے پورا پیسہ مل جائے گا, 10,000 مجھے پورا ملے گا, آپ کا 5,000 ڈوب جائے گا. اور اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو 10,000 آپ کو مل جائے گا اور میرا پورا نقصان رہے گا. تو اب جب آپ جوا کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, جوے میں لازماً یا تو آپ کا نقصان ہوگا یا تو آپ کا فائدہ ہوگا, اس کا دو طرفہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. بے میں اور تجارت میں کیا ہوتا ہے, دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. جس نے پیسہ لگایا اس کو اس کا جو ویلیو آف منی ہے اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے گا, یا جس نے جو سامان بیچا اس کے سامان کے بدلے میں اس کو پیسہ ملے گا. تو تجارت میں اور قمار میں یعنی جوے میں یہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے کہ جوے میں لازماً ایک طرف کا نقصان ہوتا ہے, ایک طرف کا فائدہ ہوتا ہے تو ایک طرف کا نقصان ہوتا ہے. جبکہ کاروبار میں اصل یہ ہوتا ہے کہ دونوں دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ جو نقصان ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس سامان کو بعد میں بیچنے کے بعد نقصان ہوگا, لیکن یہ جو ڈیل ہوئی اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا. تو جوا جو ہے وہ یہ اس کو جوئے کو شریعت میں قمار کہتے ہیں, میسر کہتے ہیں, اور قرآن مجید کی صریح آیت کے مطابق جوا جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, بے شک شراب اور جوا اور پاسے یہ رجس من عمل الشیطان, گندے ہیں, شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوه, تو ان سے بچو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے, کیونکہ عربوں کے ہاں جوئے کی بہت ساری شکلیں عام تھیں, تو قرآن مجید نے آتے ساتھ جوئے کو حرام نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے ابتداً بتایا کہ بھئی خمر اور میسر یعنی شراب اور جوا, ان دونوں میں کچھ فائدے ہیں لیکن ان میں گناہ ہے, اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا. تھوڑا بہت فائدہ کبھی ہو جاتا ہے انسان کو, لیکن اس پر اچھا عربوں کے زمانے میں جوے اور شراب کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور ہر زمانے میں جوے کا شراب سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے, عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جوے اور شراب میں بڑا گہرا تعلق ہے. شرابی لوگ ہوتے ہیں جو جواری ہوتے ہیں, اور جواری لوگ جو ہوتے ہیں وہ شرابی ہوتے ہیں. عربوں میں یہ بھی بات بہت عام تھی, کیونکہ جوا کھیلنے کے لیے آدمی کو دل کھول کر کے اپنا پیسہ لگانا ہوتا ہے, اور جب تک کہ انسان کی عقل صحیح سالم رہے گی وہ جوے میں اپنا پیسہ نہیں لگائے گا. تو پہلے کیا کرتا ہے انسان, شراب پیتا ہے, شراب پی کر کے جب وہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیسہ لگانے کی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے. عقل مند آدمی بے وقوفی نہیں کرے گا پیسہ اپنا محنت کی کمائی جوئے میں لگانے کی. تو ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ شراب کا جوئے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہے. ایون آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو جو علاقے اور جو شہر جوئے کے حوالے سے بہت معروف ہیں وہ شراب کے حوالے سے بھی بہت معروف ہے. جیسے پوری دنیا میں لاس ویگاس وہ ایک بہت بڑی سٹی مانی جاتی ہے جوا کھیلنے کی, امریکہ کی, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شراب بھی وہاں پر عام ہے, حرام کاری اور زنا بھی وہاں پر عام ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیں گوا ہے, گوا اپنی مطلب کلچر کے حساب سے جیسا اس کے یہاں شراب عام ہے ویسے ہی وہاں پر جوا بھی بہت عام ہے. ہندوستان کی چند ہی جو ریاستیں ہیں جو جوئے کو, گیمبلنگ کو الاؤ کرتی ہیں, اس میں سے گوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ شراب اور جوئے کا بہت گہرا تعلق تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا. اور کیا فرمایا, رجسن, یہ گندگی ہے, گندے لوگوں کا کام ہے. حرمت کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو گندگی کا ہے, اور گندگی ہمارے دین میں حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا دین تو پاکیزہ دین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث, ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو جو پیسہ آپ جوے کے ذریعے سے کماتے ہیں, بلکہ جو جوا آپ کھیلتے ہیں, وہ جوا کھیلنا ہی اپنے آپ میں گندگی ہے اور انتہا درجے کی گندگی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرانے زمانے میں پانسوں سے جو جوا کھیلا جاتا تھا نا, جیسے ہمارے یہاں لوڈو کا جو پاسا ہوتا ہے ویسے ہی پرانے زمانے میں پاسے ہوتے تھے جن کو پھینکا جاتا تھا اور ان کے حساب سے نمبر آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ میں پاسا لیا تو یہ گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈال دیا. جیسے خنزیر کا گوشت اور خون گندا ہوتا ہے, تو یہ پاسے جن کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے, مختلف قسم کے پاسے, پرانے زمانے میں
لکڑی کے اور پتھر کے پاسے ہوتے تھے. آج ڈیجیٹل دور میں ان پاسوں کی صورت بدل گئی ہے. کبھی وہ سوئنگ والا گیم کھیلتے ہیں تو اس میں وہ پاسا ہوتا ہے جس کو گھماتے ہیں. کبھی جو ہے وہ کسینو والا گیم کھیلتے ہیں تو کسینو میں وہ الگ طرح کے پاسے ہوتے ہیں جس میں آپ لگاتے ہیں. پاسوں کی صورت بدلتی گئی ہے. لیکن پاسوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ میں پاسے لیے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں ڈال دیا. یہ کتنی گندی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے. حرام ہونے کی پہلی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جوے کو گندگی کہا. من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے. تو اس کو شیطان کا عمل قرار دیا. یہ حرام ہونے کی دوسری وجہ. شیطان کا عمل حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس کام کو اللہ تعالیٰ شیطان کا کام کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ شیطان کی کارکردگی ہے، وہ کام حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے بچو. ایک ہی آیت کے اندر دیکھی کتنی دلیلیں ہیں اس کے حرام ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم کو جوا نہیں کھیلنا ہے، جوے سے بچو. ایک ایمان والے بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، میں بار بار پچھلے اسٹریم میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آگے بھی میں یہ بات کہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جوے کا کوئی دنیاوی فائدہ دکھائی دے، ہو سکتا ہے جوا کھیلنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی اسکلز پہ اتنا اعتماد ہے کہ آپ جوے میں نہیں ہارتے. کچھ بھی ہو، ایک مسلمان کے لیے جوے سے بچنے کی یہی وجہ کافی ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق مالک رازق ہے، اس نے اس جوے کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فجتنیبوہ، اس سے بچو. امر کا صیغہ ہے، حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مطلق وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو اس سے بچنا لازم ہے. لعلکم تفلحون، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس سے بچنے والے فلاح پائیں گے، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اس سے کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ تمہاری کامیابی کا راستہ اس سے جاتا ہے. تو اب اس کا الٹا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ جو شراب پیے گا، جو جوا کھیلے گا، جو پاسے کے تیر کے پیچھے پڑے گا، یہ کیا ہوگا؟ وہ فلاح کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ نقصان کے راستے پر جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں بغض اور نفرت پیدا کرے. تمہارے دلوں میں بغض اور نفرت ڈالتا ہے. جب دو لوگ جوا کھیلتے ہیں، ایک آدمی جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے، تو ہارنے والے کے لیے جیتنے والے کے دل میں بغض پیدا ہونا لازمی، کیونکہ اس کو ہارا ہے، اس کا پیسہ گیا ہے، جیتنے والا جیت گیا ہے، اس کا پیسہ لے کر کے گیا ہے اور اس پیسے کے بدلے میں اس کو کچھ ملا نہیں. کاروبار میں بغض اور نفرت نہیں ہوتی ہے. آپ مجھ سے میرا سامان خریدنے کے لیے آئے، آپ نے مجھ سے موبائل خریدا، میں نے 40,000 روپے آپ سے لیا، آپ کو موبائل دیا، آپ موبائل سے خوش ہیں، میں پیسے سے خوش ہوں. تجارت میں نفرت کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملتا ہے، اس کی ویلیو آف منی کا کچھ ریٹرن اس کو ملا ہے. جوا نفرت کیوں ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر؟ کہ جوئے میں ایک آدمی ہارا ہوتا ہے، جوئے میں جیت ہار ہوتی ہے، تجارت میں جیت ہار نہیں ہوتی. جوئے اور تجارت میں بنیادی فرق یہ ہے. بہت سارے نوجوان جوئے کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے بولتے ہیں یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے، تجارت میں بھی تو نفع نقصان ہوتا ہے. بھائی تجارت میں جیت ہار نہیں ہوتی ہے، تجارت میں تو دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے، دو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اس کو کوئی سروس بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سامان بیچ رہے ہوتے ہیں. جوئے میں لازماً کیا ہوتا ہے؟ جیتا جاتا ہے یا ہارا جاتا ہے نا. لاس اور پروفٹ ایک الگ چیز ہے، جیتنا اور ہارنا ایک الگ چیز ہے. تجارت میں لاس پروفٹ ہوتا ہے، پر تجارت میں جیتنا ہارنا نہیں ہوتا. آپ کبھی کسی سے یہ نہیں سنیں گے کہ میں نے فلاں تجارت کی اس میں جیت گیا، فلاں تجارت کی اس میں ہار گیا. تجارت میں ہار جیت نہیں ہوتی، لاس پروفٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہارنا اور جیتنا ہوتا ہے کہ کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا. جو جیتے گا اس کو زیادہ مل جائے گا بہت، جو ہارے گا جو اس نے لگایا تھا وہ بھی اس کا چلا جائے گا. تو جو ہارتا ہے لازماً اس کے دل میں جیتنے والے کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ بھی حرام ہونے کی ایک وجہ ہے کہ یہ جو جوا ہے یہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے. یہ ایک طرح کا بندے کو عادی بناتا ہے. جوا کھیلنے والا ایسا نہیں کہ ایک بار جوا کھیلا، کبھی کبھار جوا کھیلا. جوا کھیلنے والے بہت بڑی تعداد میں سے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ جوے کے ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ گیمبلنگ ایڈکشن باقاعدہ اس پر آپ ویڈیوز دیکھ لیں گے، اس کے پیچھے کی سائیکالوجی آپ کو پتا چل جائے گی کہ گیمبلنگ صرف ایک کھیل کا نام نہیں ہے، محض ایک جوے کا نام نہیں ہے. اس کے پیچھے کی مخصوص نفسیات ہے جو انسان کے دماغ کو اپنا شکار کر کے عادی بنا لیتی ہے. لوگ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں وہ صبح شام دن رات بس جوے کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ اس کو نماز سے روکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم نہیں رکو گے؟ کیا اب باز نہیں آنے والے؟ یہ شدت کے ساتھ، یعنی پہلے کہا رک جاؤ، پھر شدت سے کے ساتھ کہا کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو یہ بھی حرمت کا ایک دلیل ہے. یعنی آپ دو آیتوں کے اندر 7-8 دلیلیں اس بات کی موجود ہیں کہ قمار اور جوا حرام ہے. اور ہم جب ایک اپروچ تیار کر رہے ہیں، اگر میری آواز ان نوجوانوں تک کے پہنچ رہی ہے
جو جوئے کی لت کا شکار ہیں یا لت کا شکار نہیں پھر بھی جوا کھیلتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا رب جو اللہ ہے، اس نے تم کو اس لت سے روکا ہے، اس نے تم کو منع کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اور ایک مسلمان کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ جو رب مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، سانس لینے کے لیے اس نے آکسیجن دی ہے، پینے کے لیے پانی دیا ہے، میرے رزق کا انتظام کر رہا ہے، وہ اگر مجھے کسی فائدے مند چیز سے بھی روکتا تو میں رک جاتا. جیسے روزی کی حالت میں اللہ مجھے کھانے سے روک رہا ہے، کھانا میرے لیے نقصان دہ نہیں پر میں رک جا رہا ہوں، پانی میرے لیے نقصان دہ نہیں پر میں رک جا رہا ہوں، بیوی سے ہم بستری میرے لیے نقصان دہ نہیں پھر بھی میں رک جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو میرا خالق مالک کائنات کا بنانے والا ہے، وہ تو مجھے اگر کسی فائدے مند چیز سے بھی روکے تو مجھے رک جانا چاہیے. تو اگر وہ کسی نقصان دہ چیز سے روک رہا ہے تو میرے لیے تو رکنا لازمی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، جو میں نے اس سے پہلے پڑھا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے ولا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور جوا بھی باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. یعنی آپ سامنے والے کو بغیر کوئی فائدہ پہنچائے ہوئے اس کا مال لے رہے ہیں، اس کی بغیر رضامندی کے، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کے جو طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ ہے. جوئے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمارے نبی اگر ہم کو کسی چیز سے روک دیں، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا تقاضا ہے کہ مجھ سے رک جائیں. میں ہر اپنے مسئلے میں بار بار یہی بات رکھتا ہوں کہ بھائی نفع نقصان والی بات کافر سوچتا ہے کہ میرا یہ کام کرنے میں فائدہ یا نقصان ہے. ایمان والا بندہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے. اس کے سامنے سب سے پہلی بات یہی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے میں رک جاؤں. ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کافی ہو جانی چاہیے کسی چیز سے رکنے کے لیے، اس کا گرچہ اس کو فائدہ نقصان نہ پتا ہو. مسلمان کے لیے ہر کام میں فائدہ اور نقصان ایک ثانوی چیز ہوتی ہے، حکمتیں ثانوی چیز ہوتی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جوے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کو حرام کرنے کے پیچھے حکمتیں کیا کیا ہیں. پر حکمت سیکنڈری چیز ہوتی ہے، پرائمری نہیں ہوتی. پرائمری چیز ہے کہ حکم کیا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، مجھے حکمت نہیں بھی پتا تو مجھے رک جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ نقصان اٹھانا ہے. نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ ظلم سہنا ہے، نہ خود کا نقصان کرنا ہے، نہ دوسرے کا نقصان کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری اور اصولی اور جامع حدیث ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جوے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% منطبق ہوتی ہے. جوے پر 100% یہ حدیث جو ہے نا منطبق ہوتی ہے، کیونکہ جوے میں دو میں سے ایک بات تو ہوگی ہی، یا تو انسان خود کا نقصان کرے گا یا سامنے والے کا نقصان کرے گا. اللہ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. جوے میں کیا ہوگا؟ جوئے میں یہ ہوگا کہ یا تو انسان اپنا نقصان کرے گا، جو اس نے پیسہ لگایا تھا وہ ہار جائے گا، یا پھر اگر جیت بھی رہا ہے تو دوسرے کا نقصان کرے گا کہ اس نے جو پیسہ لگایا تھا وہ اس کا ضائع کر لیا اس نے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لادا، بلکہ ایک حدیث، یعنی آپ سوچیے کہ جوا ہمارے دین میں اس کا کیا حکم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لصاحبہ تعالی اقامر کا فلیتصدق بشیء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے دوست سے کہا آؤ ہم جوا کھیلتے ہیں، فلیتصدق بشیء، تو اس کو چاہیے کہ کسی چیز کا صدقہ کرے. یعنی جوا اگر نہیں بھی کھیلا، اگر اپنے کسی دوست کو بولا کہ چلو جوا کھیلتے ہیں، تو یہ گناہ ہو گیا. اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کا صدقہ کرے. صدقہ کرے گا تب اللہ تعالیٰ کے اس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. یعنی جوا نہیں بھی کھیلا، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بھائی کوئی ایپ سے، رمی سرکل ایپ سے کھیل رہے ہیں، یا 3 پتی ایپ سے کھیل رہے ہیں، یا وہ فینٹیسی کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو وہ لوگ انویٹیشن بھیجتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو انویٹیشن بھیج دیا کسی ایپ کے ذریعے سے کہ آؤ چلو یہ گیم کھیلتے ہیں، سامنے والے نے اگر انویٹیشن قبول بھی نہیں کیا لیکن آپ نے انویٹیشن بھیج دیا، تو اللہ کے انہوں نے فرمایا گناہ ہے. اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ فلیتصدق بشیء. جس نے انویٹیشن بھیجا اپنے کسی دوست کو، اپنے دوست کو کہا کہ چلو جوا کھیلتے ہیں، تو اس کو کسی نہ کسی چیز کا صدقہ کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. یہ تو خصوصی طور پہ حدیثیں ہیں. باقی عمومی جتنی بھی حدیثیں ہیں جس میں حرام مال کھانے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، وہ ساری کی ساری حدیثوں کا انطباق اور اس کو اپلائی کیا جائے گا قمار پر بھی. کیونکہ قمار سے آدمی جو مال کماتا ہے یا جو مال خرچ کرتا ہے، یہ دونوں صورتیں، یعنی شریعت میں دونوں طرح کی حرمتیں ہیں نا.
حرام ذریعے سے آپ مال کما بھی نہیں سکتے اور حرام ذریعوں پر مال خرچ بھی نہیں کر سکتے. اب جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے وہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جو پیسہ کما رہا ہے، قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے نا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. جوا کھیلنے والا ان دونوں سوالوں میں جا کر کے پھنسے گا. قیامت کے دن آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ 5 سوال ہوں گے. ہاں، کہاں جو زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو 2 سوال تو مستقل مال کے بارے میں ہوں گے، اور ان دونوں سوالوں کے جواب میں کون پھنسے گا؟ جوا کھیلنے والا جا کر کے پھنسے گا. کیونکہ اس نے جو جیتا تو حرام ذریعے سے کمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سورس کو حرام قرار دیا تھا، تم نے یہاں سے مال کیوں کمایا؟ تو اگر وہ جیت جائے گا تو مال کہاں سے کمایا اس پر وہ جا کر کے پھنسے گا، اور اگر وہ ہار گیا تو مال کہاں پر خرچ کیا اس سوال پہ جا کر کے پھنسے گا. تو یعنی جو قیامت میں 5 بڑے بڑے سوالات ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کی اولاد کو اپنے قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں ہوں گے، اور جو جوے کے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، جو جوے کی لت کا شکار ہیں، جو نوجوان جو بزرگ جوا کھیلتے ہیں، وہ ان دونوں سوالوں پہ جا کر کے پھنسیں گے. اگر وہ جیت رہے ہیں تو مال کہاں سے کمایا اس سوال پہ جا کر کے وہ پھنس جائیں گے، اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے. اور ہار گئے تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، مال آپ کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جوئے میں مال لگانے سے منع کیا تھا، تو جو آپ نے لاس کیا ہے اس میں بھی جا کر کے اللہ تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. مال اللہ کا ہے، مال آپ کا ہے نہیں. المال مال اللہ، مال اللہ کا ہے. قرآن مجید میں بار بار قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا مما رزقناکم، ہم نے وہ مال تم کو دیا ہے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اس مال کا نگہبان ہم نے تم کو بنایا. اللہ کا دیا ہوا مال آپ اس جگہ پر کیسے لگا سکتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مال لگانے سے منع فرمایا ہے؟ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان، کافر جس کو آخرت کا، جس کے پاس کوئی عقیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اگر جوا کھیل رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو پتا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ کے یہاں آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سوال ہوگا کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسی جواب دہی ہوگی آپ کی؟ تو جوا کھیلنا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کوئی وعید سنا دے وہ گناہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے زمانے میں جوے کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں. کچھ شکلیں تو پرانے زمانے میں پائی جاتی تھی، آج جدید دور میں جوے کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں. کچھ شکلیں جو ہیں وہ تو فزیکل گیمز میں ہوتی ہیں، جیسے کرکٹ کھیلنے والے بہت سارے لوگ کرکٹ پہ جوا لگاتے ہیں. کرکٹ پہ جوا لگانے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کرکٹ پہ بیٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 2 ٹیمیں اگر کرکٹ کھیل رہی ہیں، مان لیجئے کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اچھا خاصا مطلب سٹے بازار میں سٹا لگایا جاتا ہے اس پر، انڈیا جیتے گی تو اتنا پیسہ، پاکستان جیتے گی تو اتنا پیسہ، بلکہ اس میں چھوٹے چھوٹے اس پر بھی لگایا جاتا ہے، فلاں کرکٹر پہ اتنا پیسہ، سینچری پہ اتنا پیسہ، 4 پہ اتنا پیسہ، وکٹ پہ اتنا پیسہ. تو یہ جو جتنی بھی کرکٹ کی سٹے بازی کی شکلیں ہیں یہ سب کی سب حرام ہیں. اس طرح سے چاہے کرکٹ پہ پیسہ لگایا جائے، یا خود آپس میں جو بچے کرکٹ کھیل کر کے پیسہ لگاتے ہیں، اس میں آپس میں کرکٹ کھیل کر کے پیسہ لگانے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ 2 ٹیمیں جو ہیں وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئی ہیں، اور ہر ٹیم نے کچھ پیسہ جو ہے وہ جمع کیا ہے. جو ٹیم پیسہ جیتے گی کرکٹ اس کو اتنا پیسہ مل جائے گا. 2 ٹیم ہے، 2 ٹیم کے لوگوں نے جمع کر کے 5-5 ہزار روپیہ لگایا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیم جیتے گی اس کو 10,000 روپے دے دیا جائے گا. یہ ظاہر سی بات ہے جوئے کی شکل ہے. جو بڑے ہمارے یہاں پر آج کل لیگ کے میچز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سطح پر بھی ہوتے ہیں، ہاں، جیسے باندرا کی ٹیم چلی گئی اور کرلا کی ٹیم چلی گئی اور بھنڈی بازار کی ٹیم آ گئی اور ممرا کی ٹیم آ گئی، کلیان کی، تھانے کی. اب وہ لیگ میچ ہو رہا ہے. لیگ میچ میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیم انٹری فیس کے نام پر ایک پیسہ دیتی ہے، اور اس انٹری فیس کا پیسہ دینے کے بعد وہ سارا پیسہ ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر جو ٹیم جیتتی ہے اس انٹری فیس سے اس کو ایک بڑی رقم دے دی جاتی ہے، اور جو ٹیم ہارتی ہے اس کی انٹری فیس بھی چلی جاتی ہے. تو جوئے کی جو تعریف میں نے بتائی تھی اس تعریف میں یہ صورتحال بھی آتی ہے. چاہے آپ اس کو انٹری فیس کا نام دیں، آپ جوئے شریعت میں اصل ناموں کا اعتبار نہیں ہوتا، حقیقتوں کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہ انٹری فیس کے نام پر جو پیسہ ہم جمع کرتے ہیں وہ گویا کہ ہم نے جوئے میں پیسہ لگایا ہے، اور اس کے بعد جو ہار جاتا ہے اس کا وہ انٹری فیس ڈوب جاتی ہے، جو جیت جاتا ہے اس کو انٹری فیس سے زائد چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے کرکٹ کھیلنے کی، اب اس میں کرکٹ بھی کھیل رہے ہو تو بھی حرام ہو، یا کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے اس طرح سے تو بھی حرام ہے. ہاں، اگر ایسا ہے کوئی کرکٹ ایسا ہو رہا ہے کہ جس میں ٹیموں سے کوئی انٹری فیس نہیں لی گئی ہے، ٹیمیں کھیل رہی ہیں
اور انعام کی رقم کوئی ایسا بندہ دے رہا ہے جس کا اس کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ایم پی ہے, ایم ایل اے ہے, کوئی کارپوریٹر ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کرکٹ ہو رہا ہے اور جو پرائز منی ہے وہ انٹری فیس سے نہیں لی گئی ہے, بلکہ وہ پرائز منی کسی آدمی نے اسپانسر کیا ہے, کسی ٹیم نے اسپانسر کیا ہے, کسی کاروباری آدمی نے اسپانسر کیا ہے. اس میں آدمی خود کا پیسہ نہیں لگا رہے. جو انعام کی رقم مل رہی ہے وہ اپنے پیگائے ہوئے پیسے سے نہیں مل رہی ہے, بلکہ وہ انعام کی رقم کوئی دوسرا بندہ دے رہا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو یہ حلال ہے, کیونکہ اس میں انعام کی رقم جو دے رہا ہے اس نے پیسہ جوئے میں نہیں لگایا ہے, بلکہ وہ تو ایک کھیلنے والے کو انعام دے رہا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو وہ جوا نہیں ہوگی. جائز ناجائز اس میں اگر کوئی اور حرام چیز پائی جا رہی تو الگ بات ہے, لیکن وہ جوا نہیں ہوگی. اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کے بھی جوا کھیلتے ہیں کہ مان لیجیے ایک کیا بولتے ہیں اس کو آج کل, جو ٹرف بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, جو جہاں پہ جو ہے کرکٹ کھیلی جاتی ہے, تو وہ دو ٹیمیں مل کر کے جا کر کے کھیلتی ہیں, اور جو ٹیم ہار جاتی ہے وہ اس کا جو کرایہ ہوتا ہے 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا, وہ ہاری ہوئی ٹیم کو کرایہ دیتی ہے. تو جیتی ہوئی ٹیم جو کھیل رہی ہے وہ فری میں کھیل رہی ہے, اس کا فائدہ ہو گیا. اور اگر ہار گئی تو دونوں ٹیم جو کھیل رہی ہے نا, تو کرایہ دونوں آپس میں شیئر نہیں کرتے, اسپلٹ نہیں کرتے, بلکہ ہارنے والی ٹیم کرایہ دیتی ہے. تو یہ بھی جوئے کی شکل ہے. کیرم میں بھی یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ کیرم جو ہے وہ کرایہ پر لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور جو ہارتا ہے وہ کیرم کی فیس دیتا ہے. تو یہ جو فیس جو ہارے گا وہ فیس دے گا, یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے. اس قسم کا جوئے کی ہمارے یہاں پہ بہت شکلیں عام ہیں. ہاں, کہ جو جیسے میں بتاتا ہوں, ہمارے ایک مرتبہ ایک دوست جو ہے نا وہ کہیں پر کھانا کھانے کے لیے گئے, تو ڈھابے پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو سارے دوستوں ایک بات یہ چھڑ گئی کہ بھائی بیویاں جو ہے تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو بہت فون کرنے لگتی ہیں, پوچھنے لگتی ہیں, تفتیش کرنے لگتی ہیں. تو ایک جو ہے نا وہ رکھا گیا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے, سب لوگ اپنا موبائل جمع کر دو, اور جس کے گھر سے پہلے فون آئے گا اس کو جو ہے وہ کھانے کا بل دینا پڑے گا. تو میں نے کہا یہ جوا ہو گیا کہ آپ مطلب کھا سب رہے. ہاں, اب آپ نے بل دینے کا معاملہ ایک ایسی چیز پہ معلق کر دیا ہے جو مجہول ہے. جوئے میں کیا ہوتا ہے, غرر ہوتا ہے, جہالت ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہاں, تو ایک ایسی چیز پر معلق کر دیا گیا ہے فیس کے پیمنٹ کو جو مجہول ہے, اور جس کے گھر سے پہلے فون آ گیا اس کو سارے لوگوں کی فیس بھرنی پڑے گی, اور جس کے گھر سے فون نہیں آیا تو وہ فری میں کھا لے گا. تو اما غانم و اما غارم, یا تو آدمی ہارے گا یا تو جیتے گا. تو جس چیز میں ہار اور جیت ہو, یا تو آدمی کا لگایا ہوا ڈوب جائے یا تو اس کو بہت زیادہ مل جائے, اس کو جوا کہتے ہیں. ایسے ہی مختلف قسم کے ہمارے یہاں 3 پتی ایپ بہت عام ہے, رمی سرکل, اور میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کیسے کھیلا جاتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے پتیوں کے ذریعے سے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے, چاہے وہ آپ فزیکلی تاش کے پتے کھیل کر کے پیسہ لگا کر کے جیت رہے ہوں یا ڈیجیٹلی آپ جیت رہے ہوں, یہ جوئے کی ایک واضح شکل ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے, بڑے بڑے ہیرو آ کر کے جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور اچھے خاصے نوجوان اس میں اپنا پیسہ لگا کر کے ہار رہے ہیں. بہت ساری کلر پریڈکشن کے بہت سارے آج کل ایپس چلتے ہیں. یہ عجیب قسم کا ہے کہ مطلب آپ کلر پریڈکٹ کریے کہ ابھی جو ہے نا وہ ایپ پہ کوئی کلر آنے والا ہے, اگر آپ کا پریڈکٹ کیا ہوا کلر آ گیا تو آپ بہت پیسہ جیت جائیں گے, اور اگر آپ نے جو کلر پریڈکٹ کیا تھا وہ نہیں آیا تو جو پیسہ آپ نے لگایا تھا وہ ڈوب جائے گا. تو کلر پریڈکشن کا آج میں نے بیچ میں دیکھا کہ ایک ایویٹر کے نام سے ایک ایپ چل رہا ہے. میں نام اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ توبہ کریں, اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ملوث نہیں وہ جا کر کے دیکھیں. ایویٹر ایپ میں یہ دیکھا کہ وہ ایک پلین ایسے اڑ رہی ہے ایپ کے اندر, تو 1x 2x 5x 10x اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے. تو آپ جتنے ایکس پر پیسہ لگائیں گے, اگر آپ کی پلین اڑتے اڑتے پلین اس وہاں پر پہنچ گیا تو اتنا گنا پیسہ, 10x پہ پیسہ لگا دے کسی نے, 10 روپے لگائے تو اس کو 100 روپے مل جائے گا. لیکن اگر پلین وہاں تک نہیں پہنچا تو وہ جو 10 روپے اس نے لگایا تھا وہ بھی ہار جائے گا وہ. تو یہ ایویٹر کا یہ بھی کیا ہے, وہ جوئے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. ہاں, جو اسی طرح سے وہ اسپن والا بہت گیم چلتا ہے کہ آپ کسی اس پہ پیسہ لگائیے, اسپن کریے, اور اگر آپ کے نمبر پہ آ گیا تو آپ کو پیسہ مل جائے گا. ایسے ہی بہت زیادہ آج کے دور میں تو جو ہے نا یہ جو فینٹیسی کرکٹس کے الگ الگ ایپ آتے ہیں, ڈریم 11 ہے اور پتہ نہیں کون سا فلاں 11, دھماکہ 11, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں گے, اور ٹیم بنانے کے بعد آپ جو ہے وہ پورا ایک کسی گروپ میں آپ داخل ہوں گے, اور اس گروپ کی آپ ٹکٹ خریدیں گے, اس کے بعد آپ ایک ٹیم بنائیں گے, پھر آپ کی بنائی ہوئی ٹیم جیسا آپ کا پرفارمنس ہوگا اسی حساب سے آپ کو پیسہ دیا جائے گا. تو ڈریم 11 ہو یا اس قسم کے جو مختلف فینٹیسی کرکٹ کے گیم چل رہے ہیں, وہ سب کے سب حرام ہیں, وہ سب کے سب حرام ہے, وہ سب کے سب جوا ہیں. اس میں آپ جیت گئے تو جوا ہے, ہار گئے تو بھی اللہ رب العالمین کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ لوڈو کھیلتے ہیں, لوڈو میں پیسہ لگاتے ہیں, اور الگ الگ قسم کے لاٹری
اب بہت عام ہے، لوگ فزیکلی بھی اور ڈیجیٹل بھی لاٹری خرید کر کے اور اس کے بعد اس میں پیسہ لگاتے ہیں. تو یہ مختلف جو ہے وہ جوے کی شکلیں پائی جا رہی ہیں اور آج کے دور میں بہت عام ہو گئی ہیں. جوے کے نقصانات کیا ہیں؟ جوے کا سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جوا کھیلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام مال سے بنا ہوا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے. تو یہ نہ صرف کی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے. اس میں غرر بھی پایا جاتا ہے، اس میں ضرر بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا. اسی طرح سے یہ آپ کی آخرت کی ناکامی، کہ اللہ نے فرمایا جوے سے بچنے والوں کے لیے کامیابی ہے. تو جوا آپ کی دنیا میں تو ناکامی ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی ناکامی کی آخرت میں آپ ناکام ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ جوا کھیل کر کے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، ویسے تو اس کو چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں آپ کامیاب بھی ہو گئے تو اصل تو آخرت میں آپ کی ناکامی ہی ناکامی ہے. اصل جیتنے والا وہ نہیں ہے جو آخر دنیا میں کچھ جیت گیا، اصل جیتنے والا ہے جو آخرت میں جیت جائے. دنیا میں کامیاب آدمی کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جس کی آخرت میں وہ کامیاب ہے. تو جوا کھیلنے والا دنیا میں کامیاب ہو یا ناکام ہو وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی اپنا اپنی جگہ پر، لیکن آخرت میں لازماً وہ ناکام ہے. پھر اس کا سب بہت بڑا نقصان تو یہ کہ مال کا ضیاع ہے، یعنی 90-95% بلکہ آپ کہیں 99% جوا کھیلنے والے کبھی بھی مالی طور پہ جوا کھیل کر کے، یعنی ملینز میں، بلکہ 90% میں میں نے بولا ملینز میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو فائدے میں رہتا ہے. بیشتر جوا کھیلنے والے نقصان میں رہتے ہیں. اگر جوا کھیلنے سے فائدہ ہوتا، ہم نے اپنے معاشرے میں کیا جواریوں کو نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، آپ لو لیول پر جا کر کے دیکھیں، بہت سارے لوگ جوا کھیلتے تھے. آپ نے زندگی میں کس جواری کو دیکھا ہے کہ وہ کامیاب ہے، اس نے بہت مال کمائے؟ جوا کھیل کر کے کبھی کوئی مالدار بنا ہے؟ دنیا میں مالدار لوگوں کی قصے دیکھیے، ان کی کہانیاں پڑھیے. مالدار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، کچھ معاشرے کو فائدہ پہنچا کر کے، انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچا کر کے پیسہ کمایا ہے، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. جواری کبھی آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب معاشرے میں اتنے پیسے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں، کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے جوا کھیل کر کے پیسہ بنایا ہے؟ جواری کبھی کبھی جیت جاتا ہے مال، دنیا ایسا بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مال جیت گیا، لیکن آخر میں اس کا انجام نقصان پر ہی ہوتا ہے. تو مال کا ضیاع بدترین قسم کا مال کا ضیاع ہے. آپ ایک نہیں 10 کیسز آپ دیکھیے. میں نے تو ٹویٹر پہ اس بیچ میں دیکھا، میں نے پورا ایک ہفتے سے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، 10 لوگوں نے ڈریم 11 والوں کو ٹیگ کر کر کے اپنی کہانی بتائی ہے. جن لوگوں نے جو ایپ جن لوگوں نے ماشاءاللہ، بہت سارے غیر مسلم لوگوں نے بھی یہ ڈریم 11 اور اس قسم کے جو دوسرے ایپس ہیں ان کا ڈارک جو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا ہے. اور ان کے کمنٹ باکس میں جا کر کے میں نے دیکھا لوگوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی بھر کی جو جمع پونجی تھی وہ لگا کر کے ہار دی، بلکہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں سے پیسہ لے کر کے، بینکوں سے لون اٹھا کر کے، سود پر قرضہ اٹھا کر کے لگایا کہ یہ جیت جائیں گے، لیکن ہار گئے. کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے خودکشیاں کر لی. ایسے لوگوں کے واقعات باقاعدہ درج ہے جنہوں نے پیسہ لگایا اور لگا کر کے جو اپنی جمع پونجی تھی وہ بھی ختم کر دی، دوسروں سے قرضہ لے کر کے لگایا وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ اب جب قرض داروں کا بوجھ ان کے سر پر آیا اور ان کو یہ دکھائی دیا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، خودکشیاں کر لی. کتنے بچوں کے بارے میں ایسی کہانی آپ کو ملیں گی. میں اپنے علاقے کے اتنے نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پیسے چرا کر کے، کبھی اپنے باپ کے اکاؤنٹ خالی کر کے، کبھی اپنی ماں کا اکاؤنٹ خالی کر کے اور لگایا اور ہار گئے. اس کے پیچھے کی نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے. ابھی میں انشاءاللہ تعالی وہ سائیکالوجی پر بھی گفتگو کروں گا کہ یہ نفسیات، گیمبلنگ کی نفسیات کیا ہوتی ہے، کیوں لوگ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ جوے کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن مال کا بدترین قسم کا ضیاع ہے. میں نے بھی ایک فوجی کی کہانی ایک جگہ پر پڑھی کہ اس فوجی نے جو ہے نا اس کو عادت ہو گئی اور عادت کی وجہ سے اس نے بہت پیسہ لگا دیا، اور جب وہ ہار گیا تو اس کے بعد جو خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا ٹرین کے ٹریک پر، بعض نوجوانوں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو بچا کر کے پھر اس کو بعد باقاعدہ اس کی کاؤنسلنگ کی گئی اور اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ بھیجا گیا، تب جا کر کے اس کی وہ عادت چھوڑی. تو زندگی بھر کی کمائی لوگ لگا کر کے آپ کو ایسی بے شمار کہانیاں مل جائیں گی. ہاں، آپ کو یہ کہانیاں، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو ایپ کے پروموٹر ہیں وہ آپ کو یہ کہانیاں تھوڑی سنائیں گے. وہ تو صرف جیتنے والوں کی کہانیاں بتائی جاتی ہے. اس میں بھی بہت کچھ جھوٹ ہوتا ہے. جو کہا جاتا ہے نا ایپ میں آتا ہے کہ فلاں نے 1 کروڑ جیت لیا، فلاں نے 5 کروڑ جیت لیا، فلاں نے 10 کروڑ جیت لیا. اس میں تو بیشتر کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں. اور اگر یہ 1 کروڑ کسی نے جیت بھی لیا ہے تو یہ 1 کروڑ جس نے جیتا ہے، یہ 1 کروڑ کمپنی نے اس کو نہیں دیا ہے، یہ ایپ والے نے اس کو نہیں دیا ہے. یہ 1 کروڑ الگ الگ لوگ ہارے ہیں، ان ہارے ہوئے کا پیسہ یہ 1 کروڑ روپیہ ہے. ہاں،
اگر سب لوگ جیت ہی رہے ہوتے تو کمپنی کا فائدہ کہاں سے ہوتا؟ آپ جا کر کے دیکھیے جو یہ فینٹیسی کرکٹ ایپس کے جو کمپنیاں، ان کا ٹرن اوور دیکھیے، ہزاروں کروڑ میں، 30 40 ہزار کروڑ کا ان لوگوں کا ٹرن اوور ہے. تو یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شاہ رخ خان، اکشے کمار اور یہ بڑے بڑے کرکٹرز، گانگولی اور ٹنڈولکر اور وراٹ کوہلی، یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جن کا اتنے پروموشن کے اتنی بڑی فیس ہے. تو کمپنی یہ فیس کہاں سے لے کر کے آ رہی ہے؟ کیا کمپنی اپنی جیب سے پروموشن کرا رہی ہے؟ ہارے ہوئے لوگوں کا پیسہ ہے. یعنی کچھ پیسہ تو وہ ہے جو ہارے ہوئے نے لگایا، کچھ پیسہ وہ ہے جو آپ پیسہ لگاتے ہیں، فوراً ہی کمپنی اپنا ایک الگ مارجن لے کر کے رکھ لیتی ہے. آپ نے 10,000 روپیہ لگایا تو 30,000، 10,000 میں سے 3,000 تو کمپنی نے اپنا کٹ لے کر کے رکھ لیا. تو کمپنی اتنا پیسہ کہاں سے کما رہی ہے؟ یہ عوام ہی کا دیا ہوا پیسہ ہے نا جو کمپنی کما رہی ہے، وہ اپنے پروفٹ میں بھی رکھ رہی ہے اور وہ ان جو ہے سیلیبریٹیز کو بھی پروموشن کے لیے دے رہی ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ وہ کامیاب لوگوں کی ایک آدمی کی تصویر دکھا دیتی ہے. اس ایک کامیاب آدمی کے پیچھے جو 10,000 لوگ ناکام ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ لگایا اور ان کا پیسہ ڈوب گیا، ان کی کہانی کمپنی آپ کے سامنے نہیں لا رہی ہے. پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے بتایا کہ اس کا بہت گہرا تعلق نشے سے. جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. سود معاشرے کے اندر جو بہت بڑا بڑھ رہا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ، کیونکہ ان کو اپنی جیتنے کا امکان ہوتا ہے، یا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہار جاتے ہیں وہ اپنے ہار کو ریکور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کم سے کم سود سے پیسہ لے کر کے اپنا جو ہار گیا میں اس کو ریکور کر لوں. تو سود بہت عام ہے، شراب عام ہے. پھر اس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرح کی لت ہے نا. تو لت کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہے. جوا جو ہے وہ ایک لت ہے. اچھا، جوا جو لت ہے نا، عادی جس کا ہو جاتا ہے، جوئے کی لت صرف جیتنے کی لت نہیں ہوتی ہے. انسان کو جوا کھیلنے میں مزہ آتا ہے ایک خاص قسم کا. اس لیے جوا آپ دیکھتے ہیں نا، اتنی بڑی ایڈ چلانے کے بعد 5 منٹ کی، 4 منٹ کی، آخر میں تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ پریکاشن کے طور پہ اور ایک قانون کو فالو کرنے کے لیے بول سکتے ہیں کہ اس کی آپ کو لت بھی پڑ سکتی ہے، لہٰذا سمجھداری سے کھیلیں. ہاں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ لت کتنی خطرناک ہوتی ہے. جوئے کی لت ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اس کا اپنے کاروبار میں دل نہیں لگتا، اس کا اپنی فیملی میں دل نہیں لگتا، اپنے بچوں میں دل نہیں لگتا. آپ کو بہت سارے جواریوں کے ایسے قصے مل جائیں گے، ان کی بیوی سے ان کی طلاق ہو گئی، ان کے بچے ان سے بچھڑ گئے، اور وہ بالکل زندگی ان کی جوے نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایون ایک آدمی جو ہے نا اس نے اپنی زندگی میں یہ اعتراف کیا، میں نے اس کا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا، اس نے کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایک آدمی کے موبائل میں گھس کر کے یہ ایپ ان انسٹال کر دوں. اس نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا ہے، میری بیوی نہیں رہ گئی، میرے بچے نہیں رہ گئے، میری جمع پونجی ختم ہو گئی، میرا کاروبار تباہ ہو گیا. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اچھا، یہ لت جو ہے وہ صرف جیتنے کی نہیں ہوتی ہے. آدمی کو اس ایڈونچر میں مزہ آتا ہے. یعنی جب وہ کوئی پیسہ داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک ایڈونچرس فیلنگ آتی ہے، اور ایک خاص قسم کے جو ہارمونز ہیں وہ اس کے دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں. یہ ہارمونز جو ہے نا وہ اس کو ایکسائٹیڈ کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں. اسی لیے صرف جیتنے والا نہیں کہ جیت کر کے خوش ہو رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نا، جو جیت رہا ہے صرف وہی گیمبلنگ کا لت کا شکار نہیں ہوتا، جو ہار رہا ہے وہ بھی اس لت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس کے دماغ میں ہیپینس کے اور ایکسائٹیڈ کرنے کے، وہ جوئے کا عادی بندے کو بنا دیتے ہیں. وہ جیتنے کا عادی نہیں بناتے بلکہ وہ جوئے کا عادی بناتے ہیں. اس سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فیملی تباہ ہوتے ہیں. تو اچھا، پھر اس کے باوجود کہ اس کے اتنے سارے نقصانات ہیں، لوگ اس کی لت کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پہلی بات تو وہی ہے کہ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ یہ جوا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو اپنا عادی بنا دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو کسینوز ہوتے تھے یا جوئے گھر ہوتے تھے، اس میں شریف لوگ نہیں جاتے تھے، وہ برے لوگوں کا گھر تھا. تو بہت سارے لوگ ان گلیوں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جہاں پر جوؤں کس طرح کے اڈے ہوں. خاص قسم کے لوگ، بہت نچلے طبقے کے، بہت ذلیل اور گھٹیا سمجھے جانے والے لوگ ہی وہاں پر جاتے تھے. اب کیونکہ یہ لت عام ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ جو جوا پہلے گندی گلیوں میں کھیلا جاتا تھا، اب وہ ہمارے موبائل میں آ گیا ہے، اور یہ باقاعدہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا کاروبار بن گیا ہے کہ آپ ٹرینوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو باقاعدہ اشتہار دکھ رہا ہے. آپ آج میں میٹرو میں سفر کر رہا تھا تو سامنے جو ہے وہ میں اشتہار میرے یہی لگا ہوا تھا، جوے کا اشتہار. اور عام آدمی کو اس لت کا شکار کرنے کے لیے کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتی ہیں. جو ہمارا دماغ ہے، ہماری سائیکالوجی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کروڑوں کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، ہزاروں کروڑ کا ان کا ٹرن اوور ہے. تو یہ باقاعدہ ایسے ماہرین نفسیات کو اپنے یہاں پر منتخب کر کے نوکری دیتی ہیں، جن ماہرین نفسیات کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دماغ کا شکار کرنا.
جو ہیومن بیہیویئر اور ہیومن سائیکالوجی کے بہت ماہر ہوتے ہیں، کمپنیاں ان کو لاکھوں کروڑ کا جو ہے وہ مشاہرہ دے کر کے، وظیفہ دے کر کے ان کو اپنے نوکری پر رکھتی ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان ایپس کو ایسا ڈیزائن کیا جائے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. جیسے ایک ٹرک جو ہے وہ میں اکثر کبھی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا آج کل یہ ہوا نا کہ میں نے اس موضوعات پر کیونکہ بہت ویڈیوز دیکھے یوٹیوب پہ، تو مجھے بھی مسلسل جو ایڈز آ رہے ہیں آج کل یوٹیوب پر وہ انہی قسم کے ایپ کے آ رہے ہیں. تو ایک تو بہت ایک کامن ٹرک جو یہ ایپس استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سائن اپ بونس دیتے ہیں. سائن اپ بونس کا مطلب شروع میں آپ کو ایک رقم دے دیتے ہیں کہ اتنا رقم آپ کو فری میں مل گئی ہے. عام طور پہ ایک شریف آدمی جو سمجھدار ہے وہ اپنا پیسہ لگا کر کے جوا نہیں کھیلے گا، اس کو اپنے پیسے کی قیمت پتہ ہے. پر کمپنی کو کیا کرنا ہے؟ اس شریف سیدھے سادے آدمی کو، اس بھولے بھالے انسان کو، اس نوجوان کو اپنے شکار کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، شکاری کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اپنا جال پھینکتا ہے. آپ مچھلی جو ہے مارنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کچھ جو ہے نا وہ آٹا وغیرہ، پاؤں وغیرہ اپنے کانٹے میں لگاتے ہیں، تو پہلے ہی اپنا جال پھینکتی ہیں. یہ کمپنیوں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بھائی اتنا پیسہ سائن اپ بونس کے طور پہ ملے گا، 100 روپیہ، 50 روپیہ، 500 روپیہ. ہر کمپنی اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو سائن اپ بونس دیتی ہے. اب ایک آدمی سوچتا ہے بھائی اس میں مجھے تو اپنا پیسہ پہلے کچھ لگانا نہیں ہے، یہ تو کمپنی پیسہ دے دے گا، تو ہار گیا تو کون سا میں اپنا پیسہ ہار رہا ہوں، کمپنی کا پیسہ ہار رہا ہوں. پر وہی بات ہے، جب وہ اس گندگی میں داخل ہوتا ہے پھر اس گندگی کا شکار ہو جاتا ہے نا. یہ جو نشے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایلیویٹر کی طرح ہوتی ہیں. یہ کمپنیاں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ نشے کی اس ایلیویٹر کے پہلے زینے پہ قدم رکھیں. آپ پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، ایلیویٹر چالو ہوتا ہے، وہ آپ کو اوپر تک کے پہنچا دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے میرا تو کچھ نہیں لاس ہونے والا، لیکن جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں بعض مرتبہ آپ جیت بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان ایپس کا الگوریدم ایسے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت جیتے بھی. کیونکہ اگر مسلسل لوگ ہاریں گے تو پھر تو بہت آسانی سے لوگ چھوڑ دیں گے. تو تھوڑا سا پیسہ آپ لگاتے ہیں، شروع میں آپ جیتتے بھی ہیں، آپ کو اپنی اسکلز پر اعتماد ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے میں بہت، یعنی جس کو انٹیلیجنس بائس کہا جاتا ہے نا، ہر آدمی اس کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں. جسمانی قوت کے بارے میں ایک آدمی بعض مرتبہ یہ مان لے گا کہ فلاں کی جسمانی قوت مجھ سے زیادہ ہے، جسمانی اعتبار سے میں اس سے کمزور ہوں. ذہانت کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہوں، میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں. تو باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے کمپنیوں کی طرف سے اس طرح کے سائن اپ بونس دے کر کے. ایسے ہی ایڈورٹائزمنٹ، کیونکہ ایڈ کا جو ہے نا وہ ایک بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے آدمی کے ذہن پر، اس لیے ایڈورٹائزمنٹ کا بہت بے دریغ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے لوگ خاص طور پہ بالکل قوم پرست اور بت پرست لوگ ہیں نا، تو یہاں بڑے لوگوں کو بالکل خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے. تو ایسے لوگ جن کو لوگ خدا سمجھتے ہیں نا، ان کو باقاعدہ کمپنیاں پیسہ دے کر کے استعمال کرتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ، کرکٹ انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں اس جوبے کا. اور کیونکہ لوگ ان کے فینز ہوتے ہیں، تو اگر اس قسم کے لوگوں کو جب ایڈ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بھائی جب اتنے بڑے کرکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں کام، تم کرکٹ ٹیم بناؤ، یہ کام میں کر دیتا ہوں، تم ٹیم بناؤ، فلاں کام میں کر دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیے کیسے جو ہے نا ذہنوں کو شکار کرتے ہیں. عام طور پہ یہ ہمارے یہاں ایک نوجوان ہو، ایک طبقہ ہے نا جن کو ماں باپ کہتے ہیں فری مت بیٹھو، کچھ کرو. ان کو بار بار تانا دیا جاتا ہے کچھ کرو، پیسہ کماؤ. تو یہ ایسے نوجوان جو فری بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی کاروبار نہیں کر رہے، کوئی تجارت نہیں کر رہے، کوئی جاب نہیں کر رہے، پیسہ نہیں کما پا رہے، کمپنی ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتی ہے. ایڈ بناتے ہوئے بہت باریکی کے ساتھ، بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھ کر کے ایڈ بناتے ہیں نا، جو ایڈ کمپیننگ ہوتی ہے ایڈ کے ذریعے، تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس کون سی ہے. تو ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس وہ نوجوان ہے جو گھر میں فری بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو جو ہے وہ شرما کو لے کر کے آؤ اور ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کرو. تو خاص طور پہ وہ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کریں، فری مت بیٹھو. کیا کرو؟ فری نہیں بیٹھنا ہے تو ٹیم بناؤ، ڈریم 11 پہ ٹیم بناؤ. ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو جتنے بھی ایڈز ہوتے ہیں نا، ان کا جو ان کی ایک لائن ہوتی ہے نا، ڈائلگ، اس ڈائلگ کے پیچھے بھی، یعنی جوئے میں عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جوا جو ہے گیم آف چانس ہے. تو اب انہوں نے ایڈ بنا دیا کہ دماغ سے کھیلو، تاکہ یہ ذہن میں بات نہ جائے کہ یہ کوئی گیم آف چانس ہے، یہ گیم آف لک ہے، بلکہ یہ تو دماغ سے کھیلنے والا گیم ہے، تاکہ اس کے اوپر جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے منفی، وہ ٹیگ اس کا ہٹا دیا جائے. تو کہا جاتا ہے دماغ سے اس کو کھیلنا، نہیں دماغ سے کھیلنے والا گیم ہے. پورا انڈیا کھیلے گا، ہر کوئی کھیلے گا. یعنی پہلے سمجھا جاتا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، گیم آف اسکل ہے، تو جن لوگوں کو کرکٹ میں دلچسپی ہے وہی لوگ کھیل سکتے ہیں. تو اب کمپنی نے سوچا کہ یہ تو اس میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو کرکٹ دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو نہیں سب کھیلیں گے اس کے اندر. جو کرکٹ دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے وہ بھی کھیلے گا. اچھا مجھے بہت تعجب یہ ہوا کہ چلیے کچھ کمپنیاں تو وہ ہے نا جو باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے اور ان کو پیسے دے کر کے ایڈ کرا رہی ہیں.
آپ کو یہ میں ٹیلی گرام میں دیکھا اور میں بالکل دنگ رہ گیا کہ بہت سارے ایسے ایپ بھی ہیں جو باقاعدہ فراڈ ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بہت سارے ایکٹرز اور کرکٹرز کے ڈیپ فیک ویڈیو بنا کر کے نا، اور ان کے ذریعے سے اپنے ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے ایک ایپ جو ہے نا، وہ ایک میں نے آپ کو میں دکھاتا ہوں، دیکھیے کیسے ہے جس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں. وہ پرتی دن ایویٹر ایپ سے RS180,000 نکالتی ہے. مجھے کبھی کبھی آشچریہ ہوتا ہے کہ آج کل اچھی کمائی کرنا کتنا آسان ہے، اور سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ یہ ایپ پوری طرح سے مفت ہے. کوئی بھی آئی فون مالک اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ سچن تینڈولکر نے خود اپنے ٹویٹر پہ جا کر کے بات بولی کہ یہ میرا ویڈیو نہیں ہے. آپ جانتے ہوں گے نا، ایک اے آئی کی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس میں ڈیپ فیک ویڈیو جس کو کہا جاتا ہے، کسی کی ویڈیو لے کر کے اور اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر کے اور اس کی آواز ڈال کر کے اور جھوٹا تاثر دیا جاتا ہے. یہ سچن تینڈولکر نے آ کر کے خود ٹویٹر پہ آ کر کے کہا کہ میں اچھا ایک اور ویڈیو دیکھیے آپ. ایک پرکار کا گیم ہے جسے ہم نویش یوگیہ ایپ کہہ سکتے ہیں، یا میں نویش یوگیہ گیم کہہ سکتا ہوں، جس میں آپ 2000% جیت پکی ہے. ایویٹر ایک پرکار کا گیم ہے جسے ہم نویش یوگیہ ایپ کہہ سکتے ہیں، یا میں نویش یوگیہ گیم کہہ سکتا ہوں، جس میں آپ کم پیسے خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں. ادہرن کے لیے آپ کے پاس 500، 1000، 2000 روپے ہیں جنہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے کھیلنا ہے. ادہرن کے لیے ومان 2x، 3x، 4x، 5x. بہرحال یہ میں پورا ویڈیو نہیں چلاتا ہوں. میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، باقاعدہ آج تک کا لوگو سائڈ میں لگا کر کے اور ایک ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر کے ایپس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اچھا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے شہروں میں رہنے والا، وہ تو بہت آسانی کے ساتھ پکڑ لے گا کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے نا. عام طور پہ اس فتنے کا شکار کون سے نوجوان ہو رہے ہیں؟ جو بڑے شہروں کے نہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں کے، ہاں، یا دیہات کے نوجوان، کیونکہ موبائل تو آج ہر کسی کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ بہت سستا ہو گیا ہے. تو اس فتنے کا شکار ہونے والی بہت بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ جو بڑے شہروں سے اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، بہت ان پڑھ جاہل قسم کے، بہت کم پڑھے لکھے لوگ، اور جن کو ٹیکنالوجی کا بہت علم نہیں ہے، اور جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایپس کس طرح سے ان کی نفسیاتی چیزوں کو جو ہے نا وہ ہتھیار بنا کر کے شکار کرتی ہیں. بیشتر ایسے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ ایپ میں اس قسم کے جو ایپس ہوتے ہیں نا، وہ میں نے جیسے کہ بتایا، ایڈ میں آپ کو صرف کامیاب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. ان میں سے بہت کچھ جھوٹا بھی ہوتا ہے، اور سچ بھی ہو تو کامیاب لوگوں کے پیچھے ناکام لوگوں کی کہانی آپ کو نہیں سنائی جاتی ہے، بلکہ صرف کامیاب لوگ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اگر ناکام لوگ بھی آپ کی زندگی میں لگ دیے جائیں، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس طرح قسم کے ایپ میں لگا کر کے اس کو ہار دیا ہے، تو آدمی ان سے بچنے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ یہ بات سمجھیے کہ جن لوگوں کو ایڈ میں دکھایا جا رہا ہے، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو ناکام ہوئے، جنہوں نے اپنا پیسہ ڈبایا، تبھی ایک آدمی کامیاب ہوا. اس کو جو 1 کروڑ روپے کسی نے کما لیا ہے، 10 لاکھ روپے کسی نے کما لیا ہے، تو یہ 10 لاکھ کمپنی نے اس کو نہیں دیے، یہ بہت سارے لوگوں نے ہارا ہے، اور ان کا ہارا ہوا پیسہ ہی جو جیتا ہے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ ملینز میں جو ایک آدمی، کروڑوں میں جو ایک آدمی، یعنی اس قسم کے ایپ میں کیا ہوتا ہے، آپ کے مقابلے میں کروڑوں لوگ کو کھیل رہے ہیں، تو کروڑوں لوگوں میں ایک آدمی جیتے گا، تو ایک آدمی جیتا تو باقی پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو ہار گئے ہیں، اور آپ کے جیتنے کا چانس بھی وہی کہ کروڑ میں ایک آدمی کے جیتنے کا چانس ہے، اتنا ہی آپ کے جیتنے کا چانس ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، جس ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اس لت کے شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی جیتنے والا آدمی، جیسے آپ نے پیسہ لگانے کے بعد دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آپ جیتیں گے. جب آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو اپنی اسکل پر اعتماد ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا نا کہ ایک انٹیلیجنس بائسڈ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، تو جیت گیا تو آپ کو لگتا ہے میں ابھی جیتا ہوں تو آگے بھی جیتوں گا، تو کھیلتا ہے. ہارنے والے کو یہ لگتا ہے کہ میں ابھی ہارا ہوں تو اگلی مرتبہ تو جیتوں گا، اگلی مرتبہ ہارا ہوں تو پھر تو جیتوں گا. بار بار ہارنے والا بھی نا اس امید، اس کو کہتے ہیں گیمبلرز فیلیسی، ہاں، یہ مونٹے کارلو فیلیسی اس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ہارنے والے کو یہ لگتا ہے بھائی میں 1 بار ہارا، 2 بار ہارا، 3 بار ہارا، 10 بار ہارا، 11ویں بار تو میں جیتوں گا. تو اس کو ہارنے کے بعد جیتنے کی امید اس کی بڑھ جاتی ہے. ہارنے والا جو ہے نا وہ ہارنے سے نہیں ڈرتا، اس کو لگتا ہے، یعنی جیسے ایک کوائن اگر 20 بار اڑایا گیا اور 19 مرتبہ مان لیجئے کہ ہیڈ آیا، تو آپ کو لگے گا 21ویں بار تو ٹیل آئے گا. لیکن کیا 21ویں بار ٹیل آنے کا امکان واقعتاً ہے؟ مطلب دونوں کا امکان 50% ہر بار میں رہے گا. ایسا نہیں کہ 21ویں بار میں ٹیل آنے کا امکان زیادہ ہو گیا ہے اور ہیڈ آنے کا امکان کم ہو گیا ہے. ہاں، تو یہ ہارنے والا جو ہے نا وہ اس امید پر کھیلتا رہتا ہے کہ اتنی بار تو میں نہیں ہار سکتا، کبھی نہ کبھی تو میں جیتوں گا. اور یہ فیلیسی جو ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ اس لت کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ جیتتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جیتیں گے، جو ہارتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنا ہارا ہوا پیسہ جو ہے نا وہ ریکور کرنا ہے.
آخر میں مختصراً میں نا یہ کہ اس کے بہت بڑے نقصانات کیا ہیں. بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہے نا کہ جوئے کا عادی آدمی اس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. کاروبار کرنے والا آدمی، کوئی سروس کرنے والا آدمی، وہ تو معاشرے کو کچھ دے رہا ہے نا. معاشرے میں جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں کسی کاروبار یا کسی جاب کے ذریعے سے، تو وہ صرف پیسہ نہیں کما رہے، وہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ کچھ بینیفیشل چیزیں معاشرے کو دے رہے ہیں، معاشرے کو ایک بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، کوئی نفع پہنچا رہے ہیں. ایک آدمی جوتے کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ جوتا بیچ رہا ہے، پیسہ کما رہے تو معاشرے کو جوتا دے رہا ہے. ایک آدمی رکشہ چلا رہا ہے تو رکشہ چلانے والا پیسہ کما رہا ہے تو ایک آدمی کو منتقل کر کے دوسری طرف لے کر کے جا رہے ہیں. ہر جاب کرنے والا یا کاروبار کرنے والا پیسے کے بدلے میں کچھ پروڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک پروڈکٹیوٹی معاشرے کو فراہم کر رہا ہوتا ہے، کچھ پروڈکٹ معاشرے کو فراہم کر رہا ہوتا ہے. جبکہ جوا کھیلنے والے کے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ وہ معاشرے کو کچھ دے نہیں رہا. جس نے جوئے میں کچھ جیت بھی لیا تو پیسہ جیتنے کے بدلے میں اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ نہ کوئی سروس فراہم کی، نہ کوئی سامان فراہم کیا. تو جوا کھیلنے والا وہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں، اگر آپ سوچیں کہ سارے لوگ دنیا میں جوا ہی کھیلنے لگے تو معاشرے کا، کسی قوم کا، کسی کمیونٹی کا یا کسی ملک کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیچے جائے گی. کیونکہ ایسا معاشرہ جس میں دو لوگ جوا کھیل رہے ہیں وہ معاشرے کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. تو یہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو مار دیتا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے اس کو مار دے گا. ظاہر سی بات ہے جوا کھیلنے والا اپنی ذات سے انسانیت کا، ملک کا، معاشرے کا کوئی بھی فائدہ نہیں کر رہا ہے. اچھا، جوے کھیلنے والے کے ذہن میں کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ شارٹ کٹ میں پیسہ کمانا ہے، تو جس کو شارٹ کٹ میں پیسہ کمانا ہے پھر وہ اسٹرگل کے راستے پہ نہیں چل سکتا. تو آدمی کے اندر جو اسٹرگل کرنے کی طاقت ہے نا، وہ اسٹرگل کرنے کی طاقت جوا کھیلنے والا اس اسٹرگل کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے. وہ ہمیشہ شارٹ کٹ میں امیر بننے کا خواب دیکھنے لگتا ہے اور یہ خواب اس کو حقیقی دنیا سے کاٹ دیتے ہیں، وہ ریالٹی سے کاٹ دیتے ہیں. تو وہ اسٹرگل نہیں کرتا. جو اسٹرگل نہیں کرتا وہ معاشرے کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے جو صرف جیسے کسی جسم کا ایک عضو ہو نا جو معطل ہو جائے، فالج مار دے اس کو، تو یہ ہاتھ کو فالج مار دیا ہے تو ہاتھ کچھ کر بھی نہیں رہا ہے اور پھر اس کو سنبھالنے کا الگ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو ایسے فالج زدہ معاشرے کا فالج زدہ حصہ وہ ہوتا ہے جو جوئے کی لت میں ملوث ہوتا ہے. یہ انسان کے ذہن کو خراب کر دیتا ہے، ڈپریشن کا شکار کرتا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں. اور بہت بڑی بات کی انسان، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا جوئے کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. وقت تو پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پیسہ جو جا رہا ہے وہ تو ہو سکتا ہے آ جائے گا، وقت جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آنے والا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جوئے کی لت کے شکار لوگ ایسے بھی میں نے بچپن میں اپنے دیکھے. میں کیونکہ بہت ایک دم اسلم ایریے میں پلا بڑا ہوں، میری پیدائش یہیں بہرام باندرا کی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری تو وہ کہیں گے کہ جوا کھیلتے ہوئے گزار دی. یعنی ان کے اوپر جواری کا ٹیگ لگ گیا، ان کی ساری زندگی بس جوؤں کی گلیوں میں جا کر کے ہی صرف ہوئی ہے. اور جو نوجوان اس قسم کی جوئے کے لت کے شکار ہیں وہ بھی دن رات صرف اسی قسم کے ایپس میں لگے رہتے ہیں، صبح شام ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. اور مجھے بہت ان کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کیونکہ بیشتر یہ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں. یعنی بھائی جو فزیکل جوئے ہوتے ہیں اس میں تو چلیے کہ کسی حد تک کے انسان کے جتنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن ایپس پر جو جوئے کھیلے جا رہے ہیں تو وہ ایپس تو جان بوجھ کر کے ان کا الگوریدم ایسے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آخر میں آپ کا نقصان ہی ہوگا. تو یہ الگوریدم جو ہے نا یہ تو بہت ذہین قسم کے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ الگوریدم بنایا ہوتا ہے، جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ بہت ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور اتنے ذہین اور ہیومن سائیکالوجی کے اتنے ماہرین کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ایک گاؤں کا، دیہات کا ایک آدمی جوان. تو یہ دیہاتی نوجوان یا کسی ایک 2 ٹیئر 3 ٹیئر شہر کا کوئی نوجوان جس کی کوئی بہت اچھی تعلیم بھی نہیں ہے، وہ اس پورے پس منظر کو بھی نہیں جانتا ہے، وہ اس ایپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آپریٹرز جو بہت ماہر ہیں انسانی جو سائیکالوجی ہے، انسانی نفسیات کے، ہیومن بیہیویئر کے، ان سے وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا سا شیر جو ہے نا وہ چھوٹے سے ہرن کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوں. تو یہ ہرن کا، میں اس کو دیکھ کر کے ایسے نوجوانوں کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. فزیکل جو جوا ہوتا ہے اس میں تو چلیے کہ آپریٹر کے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈیجیٹل جوا کھیلا جا رہا ہے اس میں تو آپریٹر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جیسے جو ایویٹر لوگ جو لوگ کھیلتے ہیں تو وہاں تو آپریٹر کے ہاتھ میں یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ہائی لیول پر بہت زیادہ پیسہ سٹا لگا ہوا ہے تو وہ وہاں تک کے اپنے ایروپلین کو نہیں لے کر کے جائیں گے. کلر پریڈکشن میں اگر 4 قسم کے کلر ہے، ان کو پتا ہے کہ فلاں کلر پہ پیسہ زیادہ لگا ہے تو وہ کلر نہیں آئے گا. وہ تو اس کو ان کو پتا ہے نا. لوڈو کھیلتے ہوئے سارا سب کا الگوریدم جو ہے وہ جان بوجھ کر کے ایسے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آخر میں جو ایپ ہے اس کا فائدہ ہو اور جو پیسہ لگانے والے ہیں ان کا نقصان ہو. تو اس میں تو مالی نقصان بالکل پکا ہی ہوتا ہے. اور میں مان لیتا ہوں کہ کسی کو یہ امید ہے کہ وہ جیت بھی جائے گا، تو جیت بھی گئے تو جو پیسہ آپ کے پاس آیا وہ پیسہ تو حرام کا ہے. وہ اس میں
برکت نہیں ہوگی، وہ دنیا میں نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے گا، نہ آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچا سکے گا. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری اتنی بڑی تعداد میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین یہ جو ایک عام ہو گئی ہے ہمارے یہاں بیماری، اللہ تعالیٰ اس کا علاج کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کوئی